نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. تھوڑا سا ہم ایک تو کتاب کا میں کہہ رہا ہوں کتاب کی طرف جاتے ہیں. ابھی تک تو ہم سلائیڈوں پہ آ رہے تھے، تھوڑا سا دیکھتے ہیں کتاب سے ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ مند ہو، آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو کتاب کو ہی پھر استعمال کریں گے. اور یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی دہرائی بھی ہو جائے گی. کچھ چیزیں ہم نے پچھلے چند سبقوں میں پڑھی تھی، وہ آج ہم اس کو یہاں پہ دہرائی کر لیتے ہیں. تو یہ اسم کے متعلق معلومات جو ہے یہ 4 چیزوں سے ہوتی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں پچھلے کئی لیکچرز میں سے. ایک اس کی جنس ہوتی ہے جو مذکر یا مؤنث ہو سکتی ہے. دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں عدد یعنی واحد، تثنیہ یا جمع. تیسری چیز اس کی وسعت ہوتی ہے جو کہ بتاتی ہے کہ وہ نکرہ ہے یا معرفہ. اور چوتھی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کی اعرابی حالت ہوتی ہے. اعرابی حالت کیا ہے؟ 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. جو واحد ہے اس کے لیے 3 حالتیں ہو سکتی ہیں، وہ رفع ہے یا دوسرا جو ہے وہ نصب ہے یا جر ہے، یعنی آخر میں اس کی پیش ہے یا زبر ہے یا زیر والی حالت ہے. ہاں جی. اور جو نون گروپ والے ہیں جو جمع ہے یا تثنیہ ہے، اس میں ویسے تو 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں، لیکن ان تینوں کی نشاندہی 2 طریقے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ جو نصب اور جر ہے اس کے لیے ایک ہی قسم کی حالت کا استعمال ہوتا ہے. یعنی سینٹنس کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسم جو ہے ہم جان سکتے ہوں کہ یہ حالت نصب میں ہے یا یہ حالت جر میں ہے. ان کے اپنے رولز ہیں. مثلا جر کے لیے رول یہ ہے کہ ایک رول یہ ہے، ایک قاعدہ کہ فی جو ہے یا من ہے یا اعلیٰ ہے، یہ اگر اسم سے پہلے آتا ہے تو یہ حالت جر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم مسلمانی جو اس کی حالت رفع ہے، اگر اس سے پہلے فی آتا ہے مثلا یا من آتا ہے تو وہ مسلمینی بن جائے گا. تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ مسلمینی جو ہے یہ فی کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ حالت جر ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمینی جو ہو وہ انا کی وجہ سے ہے. اب ان المسلمین مثلا یا ان مسلمین، تو اس میں مسلمینی جو ہے وہ انا کی وجہ سے آیا ہے اور وہ جر کی حالت نہیں ہوگی بلکہ وہ اس کی حالت ہوگی نصب کی. یعنی ایک ہی لفظ ہے لیکن اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے مطابق ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا اس وقت یہ حالت اس کی جر کی ہے یا نصب کی ہے. اور کچھ مثالیں آ جائیں گی، آج ہم مثلا اس کو پڑھتے ہیں مزید. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے سامنے چارٹ ہے جنس کو پہلے بیان کرتے ہیں. ہم نے بہت ہی بیسک طریقے سے اس میں حقیقی، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں حقیقی کیا ہے کہ وہ دنیا کی اگر آپ کوئی بھی زبان لے لیں تو اس میں ہمارے پاس نر اور مادہ کا تصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی زبان ہوتی ہے اس میں مثلا مادہ کیا ہے کہ ماں ہے یا بہن ہے، ٹھیک ہے، بیوی ہے، وہ جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور باپ ہے، بھائی ہے، یا اس طرح سے بھتیجا، بھانجا، وہ سارے جو ہے مذکر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اور یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے بلکہ ہم کامن سینس سے دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے نر ہے اور یہ جو ہے مادہ ہے. یہ بچپن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ 2 جنسیں موجود ہیں. تو یہ جو کامن سینس پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماں ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ مؤنث مادہ سے جو ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو باپ ہے وہ نر سے تعلق ہے. جس طرح عربی میں اس کے لیے پھر کیا ہوگا، اردو میں ماں اور باپ ہے تو عربی میں جو ہے ماں کے لیے امن کا لفظ ہے اور باپ کے لیے ابن کا لفظ ہے. یہ بالکل ہی الگ الگ لفظ ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم ایسے ہی سنتے آ رہے ہیں، ان کو ہم ایسے ہی بتائیں گے. یعنی اس میں کوئی رول، فارمولا یا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، وہ ہر ایک زبان کی اپنی خصوصیت ہے. اچھا جی. تو یہ تو ایک قسم کے ہو گئے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں حقیقی مؤنث یا ریئل فیمینن، اگر ہم عربی میں اس کو کہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان ریئل فیمینن میں یا حقیقی مؤنث میں جو ہے وہ نر اور مادہ کا تصور یعنی جوڑے کا تصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اسی طرح سے ہمارے پاس دوسری جو قسم ہے وہ ہے مؤنث اور مذکر قیاسی. ٹھیک ہے. قیاس کا مطلب عربی میں جو ہے وہ ہے فارمولا. ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو ہے طریقہ جو آپ کے پاس ہے یہ مؤنث، اور جیسے میں یہ باقی سب کے فی الحال مائکس میں آف کر رہا ہوں، ضرورت ہوئی تو پھر میں آن کر دوں گا. ابھی میں صرف اس کو آف کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس مؤنث اور مذکر قیاسی ایک فارمولے کے تحت ہوتے ہیں. وہ کیا فارمولہ ہے؟ بہت ہی آسان ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں گول تا ہو،
یہاں پہ ہے نا جس طرح گول تا ہم نے لکھا ہوا ہے، ایک تو لمبی تا ہوتی ہے، ایک گول تا ہوتی ہے، تو اگر اس کے آخر میں گول تا ہو تو وہ مؤنث شمار ہوگی، اور اگر وہ گول تا نہ ہو تو اسے مذکر کہیں گے۔ اور یہ کن الفاظ کے لیے؟ جس میں نر اور مادہ کا تصور نہ ہو۔ اگر نر اور مادہ کا جوڑے کا تصور ہے تو وہ تو بات ہی ختم، وہ تو ہم بہت ہی آسانی سے کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ نر ہے تو اس کے لیے یہ والا لفظ ہے، اور یہ مؤنث ہے تو یہ والا لفظ ہے، اور یہ مؤنث ہوگا اور یہ مذکر ہوگا، اس میں تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسے الفاظ جس طرح آپ کے سامنے کتاب ہے، ٹھیک ہے، یا قلم ہے، تو یہ عربی میں مذکر ہوگا یا مؤنث، اس کی پہچان کے لیے جو طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں قیاس، یعنی فارمولہ۔ اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ اگر آخر میں گول تا آتی ہے تو مؤنث ہوگا، اگر گول تا نہیں آتی تو مذکر ہوگا۔ اب آپ کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں، جو مذکر والے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جدار، آخر میں گول تا نہیں ہے، کتاب، قلم، صراط، مسجد، بیت، کرسی، نہر۔ اس میں کسی بھی لفظ کے آخر میں گولتا نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم جو بھی باقی الفاظ یا اشارہ یا اس کے ساتھ ملنے والے کوئی بھی لفظ جو ہوں گے وہ مذکر کے استعمال کریں گے۔ مثلا اگر اس کی صفت ہوگی تو مذکر میں ہوگی، اگر اس کے لیے اشارہ کریں گے تو حاذا ہوگا نہ کہ حاذی ہی، حاذا مذکر کے لیے تو حاذا کتاب، حاذا قلم وغیرہ وغیرہ، آخر میں حاذا نہر، ٹھیک ہے، یہ مذکر کی پہچان ہے۔ نیچے اگر آپ دوسری کتاب میں ہم دیکھیں مؤنث قیاسی ہے، تو یہ سارے الفاظ ہیں جن کے آخر میں گولتا ہے، ساعۃ، مروحۃ، شجرۃ، جنۃ، آیۃ، یہ کیا ہے؟ یہ سب کے آخر میں گولتا ہے۔ آپ کو تو صرف شجرتن میں گولتا نظر آئے گی، باقی میں جو تا ہے یہ بھی اصل میں گول ہے، لیکن یہاں پہ ملی ہوئی ہے، کیونکہ رے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی چیز مل نہیں سکتی تو اس سے الگ ہی ہوتی ہے۔ لیکن باقی اگر آپ دیکھیں عین ہے یا ہا ہے، نون ہے، یا ہے، اس کے ساتھ باقی جو حروف ہے وہ مل سکتے ہیں، تو گولتا کی شکل تھوڑی سی بدل جاتی ہے، لیکن ہے یہی گولتا۔ تو یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ گولتا والے یہ مؤنث ہیں، اور اس کے ساتھ جو باقی یعنی اس کو کوالیفائی کریں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کا ایڈجیکٹو ہو یا چاہے اس کے لیے اس میں اشارہ وغیرہ استعمال ہوتا وہ مؤنث ہوگا۔ تو یہ ہذہ ساعۃ ہوگا، ہذہ مروحۃ اور شجرۃ، جنۃ، ہذہ آیۃ۔ اسی طرح سے اس کی جو صفت ہوگی، مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ بڑا پنکھا ہے، اب مروحۃ اردو میں پنکھا جو ہے وہ مذکر ہے، اور مروحۃ پنکھا جو اس کا ہے عربی کا ہے وہ مؤنث ہے، تو اردو میں ہم کہیں گے بڑا پنکھا، کیونکہ پنکھا مذکر ہے تو بڑا پنکھا کہیں گے۔ لیکن اگر عربی میں ہوگا تو بڑا کی بجائے بڑی بن جائے گی، تو مروحۃ کبیرۃ پھر آ جائے گا، ٹھیک ہے، کبیر نہیں آئے گا، کبیرۃ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح سے شجرۃ کے ساتھ بھی کبیرۃ یا صغیرۃ آئے گا، جنۃ کے ساتھ بھی یہی آ سکتا ہے کہ وہ کبیرۃ یا صغیرۃ وغیرہ ہو سکتا ہے، یا قدیمۃ، جدیدۃ، یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن وہ مؤنث کی استعمال ہوگی کیونکہ یہ فارمولے کے مطابق یہ سارے مؤنث ہیں۔ تو یہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ حقیقی جو ہے وہ نر مادے کا تصور ہے، اور قیاسی جو ہے وہ ایک فارمولے کے تحت ہے۔ تیسری ایک قسم جو ہوتی ہے مذکر مؤنث کی، جس کو ہم کہتے ہیں سماعی، یعنی جس کا تعلق سننے سے ہو، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم نے سنے ہیں کہ یا مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، اور اس میں جو ہے فارمولہ اپلائی نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسا مؤنث اگر قیاسی میں دیکھیں تو مؤنث قیاسی کی پہچان تو یہ ہے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے، لیکن سماعی میں آپ کو ایسے مؤنث ملیں گے جس کے آخر میں گولتا نہیں ہوگی، وہ قیاسی بھی نہیں ہوگا، وہ حقیقی بھی نہیں ہوگا، لیکن وہ پھر بھی مؤنث میں شامل ہوگا۔ تو یہ ہم نے سنے ہیں اور ایسے ہی چلے آ رہے ہیں، اس کا نہیں پتہ کس رول کے تحت ہیں، کچھ باتیں لینگویجز میں ہوتی ہیں، عربی میں یہ کچھ ایکسیپشنز ہیں، باقی لینگویجز میں بہت زیادہ ہیں، اکثر لینگویجز میں جو ہے اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے۔ عربی میں تو قیاسی کی وجہ سے بہت سارے الفاظ اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بچ جاتے ہیں، تو اس کو ہم سماعی کہیں گے، یعنی وہ والے جو کہ ہم نے سنے ہیں، اور جو ہمیشہ مؤنث ہوں گے، جو کہ ہم نے سنے ہیں مذکری ہوں گے، اس کے لیے کوئی رول نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کچھ ایسے ہیں جس کی کچھ کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے، اور کیٹیگریز کیا ہے؟ ایک تو یہ قرآن میں جو استعمال ہوئے ہیں، یعنی ویسے تو زیادہ ہوں گے عربی میں، لیکن قرآن میں میرے خیال میں 16 الفاظ ہیں جن کے آخر میں گولتا نہیں ہے، لیکن یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کون کون سے الفاظ ہیں جو کہ قرآن میں آئے ہیں اور مؤنث کے طور پہ ہیں؟ وہ یہی 16 الفاظ ہیں، اور وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کیا کیا ہے؟ سما، یعنی آسمان جو ہے، یہ عربی میں
مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے۔ اس طرح سے حرب یعنی جنگ، ٹھیک ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ شمسن سورج، یہ بھی مؤنث ہے۔ اچھا، اس میں بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ میں عربی کا کورس تقریباً آج سے 3 سال پہلے یونیورسٹی میں لے رہا تھا، چھوٹا سا یہاں پہ انہوں نے عربی کلیہ کر رہا تھا، تو اس میں مجھے بڑی حیرت یہ ہوئی کہ عربی بولنے والا پروفیسر ہے، اس نے عربی میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور وہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ حاذا شمسن، یعنی وہ اس کو مذکر ہی بول رہا تھا۔ تو پھر اس طرح 2-3 الفاظ میں نے دیکھے کہ اس بیچارے کو خود وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، یعنی عربیوں کو عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ ہم قرآن کی نسبت سے بتا رہے ہیں، تو عام عربی میں شاید وہ کہتے ہیں حاذا شمس، کہ وہ شمس جو ہے مذکر کے طور پر سورج کو لیتے ہیں، لیکن قرآن میں جو ہے اس کے لیے جو استعمال ہوا ہے وہ ہم دیکھ بھی لیں گے کیسے، کیوں پتہ چلے گا کہ وہ مؤنث ہے، کہ اس کی صفت کہیں استعمال ہوئی ہوگی یا اس کے لیے جو اشارہ کیا گیا ہوگا وہ مؤنث کا ہوگا، تو شمس جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ نارن آگ، یہ بھی مؤنث ہے۔ نفس جو ہے یعنی جان یا شخص، ٹھیک ہے۔ اب عام زبانوں میں پرسن جو ہے وہ میسکولن کنسیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پرسن، یہ نفس پرسن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے، ہر ایک جان نے، جاندار چیز کے لیے بھی نفس، تو یہ نفس جو ہے یہ کئی اس میں استعمال ہو سکتا ہے، جاندار چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کی طرح۔ تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کل نفس ذائقۃ، اصل میں یہ ذائق ہے، ذوق سے نکلا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی سے ملتا جلتا لفظ مذاق بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئنس ٹیسٹ کیا کہتے ہیں؟ مذاق الملکہ، ٹھیک ہے، یعنی کوئنس ٹیسٹ جو ہے اسی سے ذوق بھی ہے، اور چکھنے والا جو ہے وہ ذائق ہے، ذائقن، چکھنے والا۔ تو اگر مذکر ہے تو وہ ذائقن ہوگا، اور اگر مؤنث ہے تو وہ ذائقتن، چکھنے والی۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یا اس کا ایگزیکٹلی ترجمہ یہ ہو کہ ہر ایک نفس جو ہے، ہر ایک جاندار شے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، کیونکہ ذائقن کا مطلب چکھنے والا، یعنی اس میں فاعل ہے، اس میں کرنے والے کا کنسپٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح فاعل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، قاتل قتل کرنے والا ہے، تو ذائقن چکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل نفس ذائقتن آ جائے گا، ذائقتن کیونکہ نفس ہے، مؤنث ہے، اس کے لیے جو چکھنے والی کی پھر بات آتی ہے تو ذائقتن بن جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ عصا جو ہے یہ بھی لاٹھی، یہ بھی مؤنث ہے۔ سبیل راستہ، یہ بھی عربی میں مؤنث ہے۔ ریح ہوا، قرآن میں عربی میں جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ارض جو ہے وہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں مؤنث ہے، اور اس کی مثال وہ آیت ہے کہ ان ارضی واسعۃ، واسع نہیں کہا، واسعۃ، یعنی میری زمین جو ہے وسیع ہے، تو اس کے لیے واسع کی جگہ واسعۃ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ زمین مؤنث ہے تو اس کی صفت وسیع ہونا وہ بھی مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ دارن گھر، اب بیتن جو ہے وہ بھی گھر ہے اور دارن بھی ہے، بیتن جو ہے مذکر ہے اور دارن جو ہے وہ مؤنث ہے۔ بئرن کنواں، ٹھیک ہے۔ دلون وہ ڈول جو آپ اس میں ڈالتے ہیں، کنویں میں ڈالتے ہیں۔ خمرن شراب۔ کأسن جام، گلاس، بلکہ جام نہیں گلاس، ٹھیک ہے۔ اور جہنم جو ہے، جہنم ہے، جہنم بھی جو ہے وہ مؤنث ہے، اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے مگر مؤنث ہے۔ اور رؤیا جو ہے خواب، خواب دیکھنا، یہ بھی مؤنث ہیں۔ تو یہ 16 الفاظ جو ہے میرے خیال میں یہ 16 ہے بنتے ہیں، یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں بطور مؤنث کے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عام عربی میں یہ مذکر ہوں، جس طرح کہ میرے ایک ہوا ہے کہ کسی نے شمس کو مذکر کے طور پہ استعمال کیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ الفاظ یاد کیسے ہوں گے، کیونکہ کچھ الفاظ یاد کرنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ قرآن میں کافی دفعہ آئے ہیں۔ سما جو ہے یا شمس ہے، نار ہے، ارض ہے، جہنم ہے، یہ آئے ہیں، تو اس کو اس لیے یاد کرنا اچھا ہے۔ لیکن جو لینگویج والے ہیں یا کوئی بھی ہے اس میں اسٹڈی کرنے والے، انہوں نے اس کی ایک سٹوری بنائی ہے جس کے مطابق وہ سٹوری اگر آپ کو یاد ہو جائے تو ایک چھوٹی سی حکایت ہے، تو اس سٹوری میں یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور اس کے مطابق آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سٹوری میں یہ جو الفاظ آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ مؤنث ہے، اور وہ حکایت ہے ہی اسی کے لیے خاص کر بنائی گئی ہے، انہی الفاظ پہ مشتمل ہے، اور اس سے آپ کو مؤنث کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حکایت کہاں پہ ہے وہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میں آپ کو اس کی تصویر بھیج دوں گا،
ٹھیک ہے، موجود ہے. مختصراً یہ ہے کہ وہ سٹوری اس طرح سے ہے کہ شروع میں آسمان میں جب بگ بینگ کی وقت کی بات ہے، اگر اس طرح سے شروع کیا، بگ بینگ سے شروع ہوتا ہے کہ شروع میں آسمان میں ایک جنگ چھڑ گئی جس کی وجہ سے آسمان میں ایک دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد سورج جو ہے معرض وجود میں آیا اور وہاں پہ آگ پھیل گئی آسمان میں. اس دوران ایک نفس جو ہے، یعنی ایک جان یا ایک شخص، وہ اپنی عصا لے کے ایک راستے پہ چل پڑا. اتنے میں زور کی ہوا آئی اور وہ ہوا جو ہے اس کو اردن زمین پر لے کر پہنچ گئی، اور زمین پر وہاں پہ اس کو ایک دارن گھر ملا. اس گھر میں بیرون ایک کنواں تھا. اس نے دلون ایک ڈول اٹھایا اور کنویں میں ڈال دیا، اور جب اس نے ڈول نکالا تو اس میں سے خمرن شراب ملی اس کو. تو اس نے وہ شراب کاسن ایک گلاس میں ڈالی، اور اس کے بعد چونکہ اس نے شراب پی تو اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اور اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ سارا ایک خواب تھا. تو یہ آسان سی سٹوری ہے. میں نے جب پہلی بار سنی تو مجھے تو یاد ہو گئے، تو اس کے سارے الفاظ ایک ہی دفعہ الحمدللہ مجھے یاد ہو گئے تھے. تو آپ کے سامنے بھی الفاظ ہے، وہ میں آپ کو سٹوری دے دوں گا، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مؤنث الفاظ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ایک وہ ہے مؤنث سماعی کہ یہ اس قسم کے الفاظ جو قرآن میں آئے ہیں اس کی اور کوئی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دلیل، لیکن چونکہ قرآن میں آئے ہیں تو ہم اس کو ایسے ہی لے رہے ہیں. اچھا جی، آگے جو ہے پھر دوسرے قسم کی مؤنث کچھ ہیں، وہ یہ ہے کہ جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں دو ہیں، یعنی ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، یدن ہاتھ، عین آنکھ، قدم قدم، رجلن جو آپ کے پاؤں ہیں، ساکن پنڈلی ہے، اذن کان، اور خدن آپ کی گال دونوں طرف. تو یہ جو ہیں جو کہ پیر میں استعمال ہوتے ہیں، بدن میں پیر میں موجود ہیں، یہ ہیں سارے کیا؟ مؤنث. ٹھیک ہے نا. یعنی ید جو ہے مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یا عین جو ہے اس کے ساتھ اگر استعمال ہوتا ہے تو وہ قرآن میں. اچھا، عین کا دوسرا جو مطلب ہے وہ یعنی چشمے کو بھی کہتے ہیں، بہنے والا چشمہ. تو وہ سورہ غاشیہ میں کیا ہے؟ عین جاریہ، یعنی اس کے عین کے لیے جو صفت استعمال ہوئی جاریون نہیں ہے، جاریہ ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ مؤنث ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے رجل پاؤں کے لیے بھی اگر آپ دیکھ لیں، یا ساق کے لیے آپ قرآن میں دیکھ لیں گے تو وہ مؤنث کا ہی استعمال ہوا ہوگا. اچھا جی، اور شہروں اور ملکوں کے نام اکثر جو ہیں وہ مؤنث میں ہیں. مصر مؤنث ہے، مکہ مؤنث ہے، لاہور، اسلام آباد وغیرہ سارے مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں عربی میں. اچھا، اس طرح سے مذکر بہت ہی کم. مذکر سماعی کیا کیا ہیں کہ خلیفہ اگر آپ دیکھیں تو عام طور پہ خلیفہ جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے آخر میں گول تا ہے. اسی طرح سے علامہ کے آخر میں گول تا ہے لیکن یہ مذکر کے لیے استعمال. تو یہ دو ایکسیپشن اس میں ہیں، خلیفہ اور علامہ، جو کہ مشہور الفاظ ہیں، ان کے آخر میں گول تا ہے لیکن یہ ہیں مذکر. جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں ایک ایک ہیں وہ بھی مذکر ہے. رأسن سر، بطن پیٹ. ٹھیک ہے. اس طرح سے وہ بھی ہوگا شاید کیا ہو سکتا ہے، اور یا اس کے علاوہ دو سے زیادہ بھی ہیں، مثلا شعر بال. ٹھیک ہے. تو ایک ہو یا دو سے زیادہ ہو وہ مذکر ہے، اور اگر دو ہوں تو وہ مؤنث ہوں گے. تو اس کا بھی قاعدہ آسان ہے، یا آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. بہت جلدی سے مشق کرتے ہیں. آپ لوگ کو میں اگر انمیوٹ آل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کو میں نے انمیوٹ کر دیا ہے، جلدی آپ بتا سکتے ہیں باری باری خود ہی. یہاں پہ لسٹ کے بلکہ میں نام لے رہا ہوں، میں لسٹ سے نام لیتا ہوں، آپ بتا دیں کہ جی کون کون سے مذکر ہیں، کون کون سے مؤنث ہیں. الملک، ملک کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ مجھے نہیں پتا، گلیکسی ٹیب اے میں کون ہے؟ جی مذکر ہوگا، مذکر ہے. ٹھیک ہے. ملک کہتے کسے ہیں؟ جی ملک کسے کہیں گے؟ ملک فرشتہ. ملک فرشتہ، جی ہاں. نہیں، ملک پھر کنگ ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے، ملک اور ملک. ٹھیک ہے نا. اور پھر تیسرا ملک ہے. یہ تینوں ملتے جلتے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. ملک جو ہے فرشتہ ہو گیا جس کی جمع ملائکہ ہے. ٹھیک ہے. الملک جو ہے بادشاہ ہو گیا، اور جس کی جمع ملوک ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ملک بھی ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اللحم، اللحم کیا ہوگا؟ یہ بھی مذکر. اللحم مذکر ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ ایکسیپشنل ورڈز میں سے نہیں ہے، یہ نر و مادہ کا تصور بھی اس میں نہیں ہے، تو اس کا واحد ہی جو ہے وہ قیاسی اپلائی ہوتا ہے جس کے مطابق یہ مذکر ہے. رحمتن، یہ مونس.
یہ مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے. اللباس مذکر مذکر ہو گیا. الوحی مذکر مذکر ہے. الکلام مذکر مذکر ہے، اس میں نہیں. النار مذکر نہیں، یہ تو ایکسیپشن میں ہے. ہاں یہ ایکسیپشن میں ہے. مؤنث سماعی ہے، یہ سنی سنائی جو ہے وہ مؤنث ہے. تو النار جو ہے یہ مؤنث ہے اگرچہ اس میں نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے النفس بھی ایکسیپشنل 16 جو ایکسیپشنل الفاظ ہے اس میں سے ہے. ٹھیک ہے. الآیت کے آخر میں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے. الخالت جو ہے یہ مذکر مؤنث حقیقی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے. خالہ ہمیں پتہ ہے یہ ریئل ہے. اخن جو ہے یہ ریئل مذکر ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس بہن ہے، بھائی. حبتن حبتن دانے کو کہتے ہیں، مؤنث ہے. حبتن من خردل، دانا جو ہوتا ہے چھوٹا، حبات بھی بولتے ہیں عام زبان میں. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے دانے، تو اس کو بھی کہتے ہیں. البحر مذکر ہے. ٹھیک ہے. قیامت مؤنث ہے. الجبل مذکر مؤمنتن مؤنث. یہ کون سا مؤنث ہوگا؟ یہ حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس مؤمنون ہے. ٹھیک ہے جی. تو مؤمنتن اور مؤمنون ہو گیا. الشیطان مذکر. ہاں یہ کون سا ہو گیا ویسے بائی دا وے؟ کیونکہ ہمارے پاس عورت شیطان ہو سکتی ہے اگرچہ ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن شیطان میں بھی جنس ہو سکتا ہے جس طرح حقیقی ہوگا اس کا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. پھر ہے قریتن، گریا جسے ہم عربی میں بولتے ہیں گریا. کیا ہوگا یہ جی؟ مؤنث، گاؤں کا کہتے ہیں مؤنث ہے. اور یہ مؤنث جو ہے یہ قیاسی ہے، فارمولے کے مطابق ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے. اچھا جی. تو جن سے کیا مراد ہے؟ مؤنث کی کتنی اقسام ہیں یہ سارے؟ جی کوئی سوال؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا جن سے مراد جینڈر ہے. جن سے مراد جنڈر ہے. ٹھیک ہے. اب جنڈر سے کیا مراد ہے اس کو پھر ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ کیا ہے. ٹھیک ہے اوکے. یہ اوپر انہوں نے ڈیفینیشن دی ہو کہ انہوں نے یعنی جن سے مراد کیا لی ہے کہ ہر ایک ورڈ کے لیے ہم یا مذکر کا یعنی ایک قسم کا یا دوسری قسم کا لفظ استعمال کریں گے. اچھا جی. اگر اس کو آپ لوگ خود ہی ابھی پڑھ لیں، سب سے پہلے چلے امجد بھٹی صاحب اگر پہلے 3 آپ پڑھ لیں، بتائیں کہ اسماء مؤنث جو ہیں یہ کس قسم کے ہیں؟ حقیقی ہیں، قیاسی ہیں، سماعی ہیں؟ یہ تینوں. کون سا والا؟ امن. ہاں یہ حقیقی ہوگا نا مؤنث. ٹھیک ہے بالکل. بقرن یہ اچھا یہ جو ہے یہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے مؤنث ہے اگرچہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے، لیکن حقیقی ہے. یہ کیا ہے؟ سمائی. یہ بقر کیسے کہتے ہیں؟ بقر گائے کو کہتے ہیں نا. گائے کو کہتے ہیں. تو گائے کے مقابلے میں چونکہ بیل موجود ہے ہمارے پاس، اس وجہ سے یہ حقیقی بن جائے گا کیونکہ اس میں حقیقی ہے. حقیقی ہاں بالکل. ٹھیک ہے جی. ساعتن بقر جو حقیقی مؤنث ہے. حقیقی ہے ہاں جی، کیونکہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس بیل ہوتا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں جی. ساعتن کون سا مؤنث ہے؟ سمائی. یہ میرا خیال ہوگا سمائی ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے، ایکسیپشنل بھی نہیں ہے. اور اس کے چونکہ اس میں نر اور مادہ کا کانسیپٹ نہیں ہے اس لیے یہ مؤنث ہے وہ ہے قیاسی ہے. ٹھیک ہے فارمولے کے مطابق ہے اس میں قیاسی. اچھا جی. آگے 3 جو ہے کون ابھی اور فاروق صاحب اگر آپ بتا سکتے ہوں 4 5 اور 6. مروحتن ہے پہلا. جی گولتے ہے تو یہ حقیقی مؤنث ہوگا. نہیں قیاسی ہے. قیاسی ہے مؤنث ہے سارے مؤنث ویسے یہ ہے سارے مؤنث ادھر. یہ جو ہے قیاسی ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے تو فارمولے پہ ہم چلیں گے. اس کا فارمولہ ہے کہ گولتا جس کے آخر میں ہوگا. ٹھیک ہے قیاسی ہوگا. مصرون اور پاکستان یہ کیا ہے جی؟ یہ تو حقیقی ہے. کیوں آپ نے کوئی مرد اور عورت مصر دیکھا ہے کیا؟ سمائی ہو گیا. سمائی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اوپر یہ دیکھا تھا کہ جو ملکوں اور شہروں کے نام ہیں یہ جو ہے وہ مؤنث آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اگلے 3 جو ہے وہ خالد محمود صاحب اگر بتائیں. جی یدن جو ہے
جی جی یہ مونس آئیں گے سمائی کے طور پہ. ٹھیک ہے. پھر قدمن. قدمن بھی وہی ہے مونس جو ہے نا مونس سمائی کے طور پہ آئیں گے کیونکہ یہ بھی دو دو ہیں. دو والے ہیں. ٹھیک ہے. اور خدن جو ہے گال، تو یہ یدن، قدمن اور خدن یہ تینوں مؤنث سمائی ہیں کیونکہ جسم کے اعضاء جو دو ہیں وہ مؤنث سمائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. محمد شاہد صاحب، ڈاکٹر شاہد جو ہیں، جی اگر جی وہ جی 10 سما جی سماؤن یہ مونس کیوں جی کون سا ڈبل مؤنث ہے؟ یہ حقیقی ہے یا قیاسی ہے یا سمائی ہے؟ سمائی سمائی ہوگا میرا. سمائی اس لیے ہے ڈبل کہ دیکھیں آسمان میں تو مرد اور عورت کا کانسیپٹ نہیں ہے. پہلی بات حقیقی اس لیے نہیں ہے، اور قیاسی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے آخر میں گول تا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سمائی ہے، اور ہم نے اوپر جو 16 الفاظ پڑھے تھے اس میں سما اور شمس وہ دونوں شامل ہیں، بلکہ یہ اعصاب ہی آگے سارے جو ہیں یہ آخری 5 یہ سارے سمائی اس کہانی کا حصہ ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، وہ کہانی اس میں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے جو ہے مندرجہ ذیل اسماء میں مذکر و مؤنث کی نشاندہی کریں. جلدی جلدی کوئی بتا سکتا ہے جی؟ رحمتون مؤنث ہے. البحر یہ مؤنث ہے. البحر مذکر. مذکر ہے. البحر مذکر. ہاں. اختن اخت جو ہے نا یہ مونس ہے ٹھیک ہے جی. اخن مذکر. ٹھیک ہے جی. مذکر. جدارن جدار تو مذکر آئے گا مجھے لگ رہا ہے. مذکر آئے گا کیونکہ آخر میں گول تا نہیں ہے اور ایکسیپشنل میں بھی نہیں شامل. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. النفس النفس بالنفس مذکر ہے. مذکر ہے. نہیں یہ ایکسیپشنل میں ہے. میں نے مثال دی تھی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ مؤنث ہے ایکسیپشنل میں سے. ٹھیک ہے مؤنث ہے. کتاب یہ مذکر ہے. مذکر ہے. نہر مذکر ہے. شجرۃ مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. قلم مذکر ہے. اور قیامت القیامت مؤنث ہے. مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے پڑھ لیا اس چیز کو مذکر اور مؤنث کے متعلق تقریباً ساری یہی معلومات ہیں. بس میں ریپیٹ کرتا ہوں 3 قسم کے ہمارے پاس وہ ہے. ایک ہے حقیقی، ایک ہے قیاسی اور ایک ہے سماعی. ٹھیک ہے. حقیقی میں نر اور مادہ کا کانسیپٹ ہے. اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ورڈ کی بناوٹ کسی لفظ کی کیسے ہے کیا ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو چیز ہے اس کے اندر مذکر اور مؤنث کا یعنی اوورال نر اور مادہ کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ جوڑے کی شکل میں ایگزسٹ کرتا ہے، مثلا جانور ہوا، انسان ہوا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا، وہ اس میں یہ مذکر مؤنث جو اپلائی ہوگا یہ حقیقی ہوگا. قیاسی کا فارمولا سمپل یہ ہے. ہاں جی وہ حقیقی ہوگا. اچھا قیاسی کا فارمولا یہ ہے کہ آخر میں گول تا اگر آتی ہے تو وہ مؤنث ہے، اگر گول تا نہیں آتی تو وہ مذکر ہے. اور سماعی یہ ہے کہ کچھ الفاظ جس کے کچھ پیٹرن تو ہمیں پتہ ہیں. پیٹرن کیا ہے کہ اگر جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں وہ مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس طرح شہروں اور ملکوں کے نام جو ہے وہ مؤنث ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ یعنی جسم کے اعضاء جو کہ واحد کے طور پہ ہیں، ٹھیک ہے، یا جس طرح ناک ہے، ٹھیک ہے، یا 2 سے زیادہ ہے جس طرح سے کہ بال ہیں، تو وہ ہوں گے کیا چیز ہمارے پاس، وہ مذکر سماعی کہلائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اس میں کوئی سوال؟ ایک سوال. ہاں ہاں یہ جو آپ نے بتایا جو اس میں قیاسی ہے، اس میں 2 تے والا گول تے ہوگا، تو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مؤنث ہے. لیکن یہ اگر لکھا ہوا ہو، لیکن اگر بولنے میں ہو تو وہ کیسے کریں؟ ہاں بولنے میں پہچانیں؟ اصل میں صحیح بات تو یہ ہے قرآن میں جو بولنے میں ہے وہ اگر آپ گول تا پہ یعنی ویسے تو آپ بولیں گے فیہا جنتن مثلا کچھ کہیں گے، ٹھیک ہے نا، فیہا جنتن وہ ہو سکتا ہے، وہ تو قرآن میں تن بولیں گے تو آئے گا. لیکن اگر آپ نے سٹاپ کرنا ہے تو پھر عربی قاعدے کے مطابق قرآن کے مطابق تو وہ گولتا جو ہے وہ ہاں میں بدل جاتی ہے، جنہ. ٹھیک ہے نا. تو جنہ بھی جو آپ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب وہ بھی جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اچھا آخر میں گولتا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یعنی سٹاپ ہو گئی، ہاں آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ گولتا ہے تو بھی وہ مؤنث ہوگی. لیکن عام عربی میں پتہ نہیں چلے گا. ایک تو میں نے یہ بھی کہا نا کہ عام عربی میں جو ہے مثلا سوق جو ہے، سوق، اب سوق جو ہے وہ مؤنث سماعی ہے. ٹھیک ہے نا. سوق جو ہے مؤنث سماعی ہے، عام عربی میں استعمال کرتے ہیں، تو حاضر سوق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب قرآن میں چونکہ سوق نہیں آیا، اسواق آیا ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پہ نہیں بتایا، وہ لفظ نہیں آیا. ٹھیک ہے. یعنی ایک آیت آتی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر بازاروں میں کیوں نہیں گھومتا.
تو اس کے لیے بازاروں ہیں تو اسواق جمع آئی ہے، سوق کا لفظ نہیں آیا، لیکن سوق واحد میں بھی مؤنث ہے. تو اس طرح عام عربی میں شاید بہت سارے مؤنث ہو جو کہ ہم مشکل ہمیں وہ صرف استعمال سے ہی پتہ چلے گا، اور ویسے بھی چل جاتا ہے. ان لوگوں کی خود اپنی عربی بگڑی ہوئی ہے، یہ مؤنث اور اس کا اتنا خیال نہیں کرتے. تو اگر ہم بھی اس کو حاضر حاضی ہی بول دیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. قرآن میں چیز واضح ہے. قرآن میں جو ہے جو بھی یعنی اس قیاس سے ہٹ کے ہے یا حقیقی سے ہٹ کے ہے تو بس یہی 16 الفاظ ہیں. جو 16 الفاظ ہمیں پتہ ہو تو وہ جو ہے ہمیں انشاءاللہ قرآن کے لحاظ سے کوئی مسئلہ کم از کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جی جی پھر جو ہے یہ بھی جلدی سے ریپیٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس 8 سے کم منٹ ہیں، بس اس کو ایک ریویژن ہی ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ عدد کے لحاظ سے واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے. تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بس اس کی مشق ہی کر لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے. تو یہاں پہ تثنیہ کی مثالیں میں جلدی سے یہ آپ کے سامنے گنوا دیتا ہوں. دیکھیں، الرجلان، الامرأتان، الولدان، البنتان. تو یہ رجلان جو ہے یہ جو ہے کیا ہے، 2 آدمی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے 2 عورتیں ہو گئی، دو سارے 2 کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو صرف امراتان اس کے آخر میں تان ہے، اور یہ شفتان کے آخر میں تان ہے، اور مسلمتان، ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہو گئے ہیں، یہ مؤنث ہو گئے ہیں. عینان لکھا ہوا آپ کے سامنے، عینان کیا ہوگا، مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مؤنث ہے. اس لیے کہ نہیں. عین جو ہے وہ 2 جو ہے وہ اس کے نام ہے. تو اگرچہ اس کے آخر میں تان نہیں ہے، آن ہے، جو کہ نارملی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عین جو ہے یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے عینان. حالانکہ یہ جو عینان ہے یہاں پہ یہ چشموں کے لیے استعمال ہوا ہے. جنت میں 2 چشمے ہوں گے، فیہما عینان تجریان، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے ہے بہرحال. اچھا جی، کون سا آنکھوں والا چشمہ؟ نہیں دوسرا، پانی والا چشمہ؟ نہیں، جاری چشمہ جاری ہونے والا پانی والا چشمہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی مؤنث ہے. اچھا جی، پانی والا. ہاں جی. اچھا، اب یہ اس میں امپورٹنٹ ہے کہ جمع جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. ایک سالم ہے جو ہم اب تک پڑھتے آ رہے ہیں، دوسرا مکسر ہے، ٹھیک ہے. سالم کا مطلب سالم، اردو والا سالم، اور مکسر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز کو ٹوٹا. تو یہ ٹوٹی ہوئی جمع اور یہ سالم یعنی ثابت جمع جو ہے، ٹھیک ہے نا، ٹوٹی ہوئی جمع اور ثابت جمع، ٹھیک ہے جی. اچھا، اب کیا ہے بروکن پلورل یا جو ٹوٹی ہوئی جمع، اس سے کیا مراد ہے اور سالم سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت ہی آسان ہے. دیکھیں، پہلے میں بتاتا ہوں سالم کی مثال. سالم وہ جمع ہے جس کا واحد اپنی اصلی شکل میں جمع کے اندر صحیح سالم موجود رہے. کیا مطلب؟ یعنی ایسی جمع جس کے اندر آپ کو اس کا واحد بھی مل سکے. مثلا مسلمون، اگر آپ دیکھیں تو مسلمون کے اندر مسلمون جو ہے وہ چھپا ہوا ہے جو کہ اس کا واحد ہے، یعنی مسلمون پورا کا پورا اس میں موجود ہے، تو یہ جمع بھی اس کی پوری ہے. اسی طرح سے فاسقون کی جمع جو ہے وہ فاسقون، تو اس میں فاسق پورا کا پورا موجود ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کی آسان پہچان یہ ہے کہ جو اونا والے جتنے بھی جمع ہیں وہ جمع مذکر سالم ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی ٹھیک ہے. سالم کی مثال یہ ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کہ اس کی جمع میں آپ کو واحد پورے کا پورا مل جاتا ہے. مسلمون میں مسلمون پورا موجود ہے، ٹھیک ہے. فاعلون میں فاعل پورا موجود ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سالم ہوگا. اور مکسر یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی لفظ جو ہے وہ حرف جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، یا مثلا اضافی آ جاتا ہے، بلکہ چھوٹ جاتا ہے، تو وہ پورا موجود نہیں ہوتا اپنی جمع میں، ٹھیک ہے. وہ کیا کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال اگر آپ دیکھ لیں تو رجالن کی جمع جو ہے رجالن، ایک آدمی کو وہ جو ہے رجلن کی جمع ہے رجالن، ٹھیک ہے نا. اب اس میں جو ہے بلکہ زیادہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ بھی آ گیا، ہاں ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں تو رجلن میں الف کی زیادتی آ گئی ہے، ٹھیک ہے. یہ یعنی اپنا حصہ پورا نہیں رہا، وہ علیحدہ ہو گیا ہے، لام اس سے الگ ہو گیا ہے، بیچ میں الف آ گیا ہے، تو اس نے پورا کا پورا رہنے نہیں دیا رجلن کو، تو اس لیے جو اس میں علیحدگی آ گئی ہے تو یہ ٹوٹا ہوا جمع، ٹوٹی ہوئی جمع بن گئی، ٹھیک ہے. کتابن میں الف جو ہے وہ چلا گیا ہے، تو یہ کتبن اس کی جمع آ گئی ہے. اس طرح سے امراتن کی جمع نساء ہے، ایک عورت کو امراتن کہتے ہیں، اس کی جمع نساء ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہے ایک ہے کہ امراتن کی جمع نساء ہے. حالانکہ اس کا جو وہ ہے تثنیہ ہے وہ امراتان، یہاں پہ لکھا ہوا تھا الامراتان، یہ اس کا تثنیہ ہے، وہ آتا ہے، صحیح آتا ہے فارمولے کے مطابق، لیکن اس کی جمع جو ہے وہ پھر نساء بن جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے
کہ ہمارے پاس جمع مکسر جو ٹوٹی ہوئی جمع ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک عاقل ہے اور ایک غیر عاقل ہے، یعنی عقل والی اور بغیر عقل والی۔ عاقل سے مراد کیا ہے؟ عاقل سے مراد عقل و شعور رکھنے والا، یعنی عقل و شعور رکھنے والے تین جو مخلوقات ہیں وہ انسان ہیں، فرشتے ہیں اور جنات ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی صرف سوچ لیں، پھر اس کو اگلی دفعہ ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ جمع مکسر جو ہے اس میں دو قسمیں ہیں، ایک عاقل ہے ایک غیر عاقل ہے۔ عاقل جو ہے اس کا انسان اطلاق جو ہے پوری عربی میں جب بھی جمع عاقل کی یا کسی چیز عاقل کی بات کرتے ہیں اس میں انسان، فرشتے اور جنات شامل ہیں، اور غیر عاقل میں انسان، فرشتوں اور جنات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا شامل ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ آسمان و زمین ہے، جو کچھ بھی ہے وہ غیر عاقل میں شمال ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو جمع مکسر کی مثالیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں، عاقل میں نہیں آئیں گے؟ جی نہیں، جانور جو ہے وہ عاقل میں نہیں ہے، ان میں شعور نہیں ہے، عقل و شعور نہیں ہے جانور میں۔ عقل و شعور والے صرف یہ تین مخلوقات ہیں، انسان، فرشتے اور جنات، ٹھیک ہے جی۔ جانور جو ہے وہ غیر عاقل میں ہے، بغیر شعور والے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جمع مکسر کی مثالیں ہمارے پاس کیا کیا ہیں؟ الرسولو، یہ رسول کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب رسول ایک رسول ہو گیا، اس کی جمع رسولون نہیں ہے بلکہ رسولن ہے، یاد رکھیں، رسول کی جمع رسولون نہیں ہے، رسول کی جمع جو ہے وہ سالم نہیں ہے بلکہ مکسر ہے۔ نبی کی جمع نبیونہ کی جگہ انبیاء استعمال ہوتی ہے، نبیونہ بھی شاید کہیں آیا ہے، اس کو آگے شاید ہم دیکھ لیں، لیکن انبیاء جو ہے سورۃ الانبیاء ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے انبیاء کا لفظ قرآن میں کئی دفعہ آیا ہے، تو یہ بھی ٹوٹی ہوئی جمع ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے عاقل، ٹھیک ہے۔ الفقراء جو ہے فقیر کی جمع ہے، فقیرون نہیں ہے، الفقراء یہ بھی عاقل ہے، جمع مکسر عاقل۔ المساجد، ٹھیک ہے، جمع مکسر عاقل، مسجد کی جمع، اور انہار، نہر کی جی عاقل نہیں، غیر عاقل ہاں جی، ہاں المساجد، انہار، ابواب، اشہر، یہ سارے غیر عاقل ہیں، ٹھیک ہے۔ ابواب جو ہے باب کی جمع ہے، اشہر جو ہے وہ شہر کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی، مہینے کی جمع ہے۔ عبادن جو ہے یہ اللہ کے بندے ہو گئے تو انسان کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ عاقل ہے، جمع مکسر عاقل ہے، ٹھیک ہے۔ عباد اللہ، اللہ کے بندے، عبد کی جمع ہے۔ الانفس، نفس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی شعور، کیونکہ نفس جو ہے انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ جمع مکسر ہے۔ اچھا بس ٹائم ختم ہونے والا ہے، کٹ جائے گا تو کٹ جائے گا، ٹھیک ہے، بس یہاں پہ ختم کر رہے ہیں، ٹائم ختم ہو جائے گا۔ الایام، یوم کی جمع ہے، یہ بھی غیر عاقل ہے، مکسر ہے۔ الاولاد جو ہے یہ مکسر ہے مگر عاقل ہے، کیونکہ اولاد کی جمع ہے، یہ عاقل ہے۔ اموال، مال کی جمع ہے، غیر عاقل۔ قلوب، قلب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی غیر عاقل ہے کیونکہ انسان کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کسی چیز کے لیے استعمال ہوا، غیر عاقل ہے۔ اعین، یہ عین کی جمع ہے، عیون بھی آتا ہے اس کے لیے، عیون، اعین بھی آیا ہے، یعنی عین کی جمع۔ السنہ، لسان کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اچھا السنہ میں ال جو ہے اس کا حصہ ہے، الگ سے نہیں ہے، یعنی سنت اگر آپ نے ال ہٹا دیا تو سنتن بن جائے گا، ٹھیک ہے، جو کہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ السنہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اور کوئی سوال؟ ٹائم بس ختم ہو گیا، کوئی سوال ہے؟ یہ قلوب جو ہے عاقل میں آئے گا نا، یہ غیر عاقل میں آئے گا؟ نہیں، یہ قلوب کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ غیر عاقل میں ہے، چیز کا نام ہے نا، ٹھیک ہے نا۔